إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها دليلا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حبلها لنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين بآواز بلند الصلوات. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند الصلوات. جتنے حاضرین ہیں بیمار ہیں اور جس مومن مومنات نے مجھے بیماری کے لیے دعا کے لیے کہا ہے سب کی جلد صحت یابی کے لیے بھی بآواز بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند الصلوات. خشنودی جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی بآواز بلند الصلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرهم تطہیرا. ولعن اللہ على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي فإن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. صلوات پر محمد وعلى محمد. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، گناہوں سے توبہ کی رات ہے اور مرحومین کی بخشش کی رات ہے. آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے علامہ محمد عباس قمی صاحب کے لیے اور آج برسی ہے میرے دادا حضور جناب خدا بخش اعلیٰ مقام ہوگی، ان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم
حضور محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد۔ خدا نے ہمیں اعزاز بخشا، ہم پہ لطف و کرم کیا، ہمیں یہ سعادت بخشی، شرف اور عزت ہمیں عطا کی کہ اس نے فرش اعلیٰ ہمیں عطا کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمیں شعور حاصل ہوا، یہاں سے ہمیں انسانیت حاصل ہوئی، یہاں سے ہمیں بندگی کا درس ملا، یہاں سے ہم نے حسینیت کو سیکھا، یہاں سے ہم نے یزیدیت کو پہچانا، یہاں سے ہم نے حق اور باطل میں تمیز کرنا سیکھی، یہاں سے ہم نے حق کو بیان کرنا سیکھا اور ظالم کے سامنے سر اٹھا کے جینا سیکھا، اور یہ درس لیا کہ حق کے پہ ڈٹ جاؤ، چاہے پھر تمہاری گردن کٹتی ہے کٹ جائے، حق کو مت چھوڑ۔ کربلا نے ہمیں بہت سے درس دیے، کربلا سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ ماہ مبارک محرم ایک ایسا تجدید عہد ہوتا ہے، ایک دفعہ وہ ہماری فکر جو زنگ آلودہ ہو جاتی ہے، جو گناہوں سے بھر جاتی ہے، ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم دل کو بھی صاف کر لیں، آنکھوں کو بھی طاہر بنا لیں۔ یقیناً آنسو نکلتے ہیں غم حسین میں تو دل بھی پاک ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی پاک ہو جاتی ہے، روح بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ احسان ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ وہ فرش اعلیٰ ہے جس نے ہمیں حیا بخشی ہے۔ یہ حیا ایسی کہ کتنی قومیں آئیں اور چلیں گئیں، کتنے سردار آئے، کتنے سلطان آئے، کتنے شہنشاہ آئے، کتنے ایسی انقلاب آئے کہ ہاں آئے اور ختم ہو گئے، لیکن کربلا بھی زندہ ہے اور حسین بھی زندہ ہے۔ اور کیونکہ ہم لوگ دعائیں حضرت فاطمہ الزہرا ہیں اور جناب زہرا نے ہمیں مانگا امام حسین کے لیے ہے، یقیناً کیوں نہ یہ دعا قبول ہوتی، کیونکہ کنیز رسول پروردگار جو یہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی کنیز کی دعا نہ قبول کرے تو عزیزان گرامی ہو نہیں سکتا۔ جناب زہرا نے ہمیں پتن کس حالات میں مانگا ہے، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب امام حسین اس دنیا میں آئے تو جناب رسول خدا نے اٹھا کے رونا شروع کر دیا۔ پوچھا بابا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا خوشی تو ہوئی ہے، لیکن یہ اس کا جہاں مجھے جبرائیل نے مبارک بات دی ہے وہاں پہ آ کے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ 3 دن بھوکا پیاسا بے آب و گیا میں جو ہے مارا جائے گا۔ اس کی بڑی دردمندگانہ جو ہے وہ شہادت ہے۔ میں اس شہادت پہ گریہ کروں، وہ مختصر کر رسول اللہ نے ساری باتیں بتا کے زہرا نے کہا بابا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے رونے والے عزاداروں کو جنت میں نہ بھیج دو۔ ہم لوگ دعائے زہرا ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے محمد والے محمد کو خلق کیا تھا، اور اللہ نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو انہوں نے محمد والے محمد کو خلق کیا، اور سب سے پہلے خلق ہونے والے محمد وآل محمد ہیں۔ اور پھر یہ سلسلہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تو 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور ساتھ میں جب آخری نبی آخری رسول کو بھیجا تو ساتھ میں ایک ایسی کتاب بھی دے دی جو ایک ایسا اللہ عمل ہے، جو ایسا دستور زندگی ہے جو اللہ نے خود بنا کے ہمیں دیا۔ سبب یہ ہے کہ جو دستور ہم اپنی زندگی کا بنائیں گے ممکن ہے ہماری نظر میں وہ بات بہت بہتر ہو، لیکن وہ ہمارے لیے باعث نقصان ہو۔
ہمیں وہ اچھی ہو، ہمیں وہ محبوب ہو، لیکن اصل میں وہ ہمارے لیے باعث عذاب بنے۔ ہم اگر فکر کرتے ہیں کہ آپ آج اپنی دعاؤں کو ہی دیکھ لیجئے کہ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں آگے مستقبل نہیں دیکھتے، حال کو دیکھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے صرف آج کے دن کے لیے مانگتے ہیں، کل دیکھی جائے گی۔ یہ تو کریم پروردگار ہے جو قبول نہیں کرتا ہے، اور قبول نہ کر کے بھی ہم پہ جو احسان کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا نا تو نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا، وہ نامہ اعمال دیکھے گا، کہے گا پروردگار یہ نامہ اعمال کیا ہے؟ کہا کون سا؟ کہا یہ آسمانوں کی بلندیوں تک، یہ پہاڑوں کی بلندیوں تک، یہ تو میرے نامہ اعمال اتنے زیادہ کیسے تو نے لکھ دیے ہیں؟ کہا یہ وہ تیرا وہ اجر ہے جو تو دنیا میں مجھ سے دعا کرتا تھا اور میں تیری دعا کو قبول نہیں کرتا تھا، اس کا اجر ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں اس وقت مومن یہ دعا کرے گا، یہ حسرت کرے گا کہ کاش پروردگار تو دنیا میں میری ایک دعا بھی نہ قبول کرتا۔ یہ کریم پروردگار تو اس نے ہمیں دستور زندگی عطا کیا ہے کہ دیکھو یہ دستور ہے اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، اور پھر ایسی کتاب نہیں دے دی، ساتھ میں ہادی رہنما بھی دے دیے۔ دیکھو یہ محمد والے محمد تمہیں میں نے دیے ہیں۔ قرآن اگر سامت قرآن ہے تو یہ ناطق قرآن ہے، اگر قرآن نہ سمجھ آ جائے تو محمد والے محمد سے پوچھ لینا، اور اگر محمد والے محمد سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ اللہ محمد، اور یہ ہدایت کا سا چشمہ، یہ ایسے دونوں ہدایت کے باب ہیں کہ جو اکٹھے چلتے، اور رسول اللہ نے تا قیامت نہیں بلکہ اس منزل تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے جہاں تک ہماری پہنچنے کی خواہش ہے۔ کہاں حوض کوثر تک ہرگز جدا نہیں۔ اگر تم بھی حوض کوثر سے سیراب ہونا چاہتے ہو تو ان دونوں کو تھام لو، ہرگز گمراہ نہیں ہوگی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں مودت کا، اہل بیت علیہ السلام سے مودت کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد والے محمد کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا۔ جہاں کا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بات ہو رہی ہے، یہ میں تھوڑا سا خلاصتاً پچھلی باتوں کو لے کے آ رہا ہوں تاکہ ربط بنتا چلا جائے، بات آگے بڑھے۔ وہاں بھی یہ بھی فرمایا کہ اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور جو اول الامر ہے۔ اور محمد والے محمد کی کتنے روایات ہیں کہ اول الامر سے مراد محمد والے محمد ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا عزیزان کرامی، جب تک ہم دین کو سیکھیں گے نہیں، دین کا علم نہیں آئے گا۔ عرض کیا تھا کہ جب تک ہم باقی علوم نہیں سیکھتے ہم کسی درجے پہ نہیں پہنچتے، نہ ڈاکٹر بنتے ہیں، نہ انجینئر بنتے ہیں، نہ فوجی افسر بنتے ہیں، نہ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچتے ہیں۔ یہ سب کچھ سیکھ کے پہنچا جاتا ہے۔ تو دین صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، دین کسی مومن گھر میں پیدا ہو جانے سے نہیں آ جاتا ہے، بلکہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم دین سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں جی محمد والے محمد کون ہے، ہمیں تب پتہ چلے گا قرآن کیا ہے، ہمیں تب پتہ چلے گا پروردگار کون ہے۔ ابھی ہم نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اس کی کتاب کو جانتے ہیں، نہ محمد والے محمد کو جانتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں تو بس ہم دنیا کے پیچھے جیسے چلے تھے ویسے چلتے جا رہے ہیں۔ فورتھ فادر
شیعہ سادات گھرانے میں خدا نے یہ لطف کیا، بن مانگے میں کہا کرتا ہوں یہ وہ نعمت ہے جو بن مانگے ہمیں اللہ نے عطا کر دی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو لطف پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی، جب تک ہم ان کا دامن نہیں تھامیں گے نہ ہمیں دین آئے گا اور نہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر ضرورت ہے تو تعلیمات محمد والے محمد سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے دین ہے کیا، ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ جو دو رستے بنے، قتل امام حسین کے بعد ایک حسینیت کا رستہ، ایک یزیدیت کا رستہ، ہمیں پتہ تو چلے اس کے اندر فرق کیا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارے اندر یزیدی خصلتیں بہت زیادہ ملیں گی، حسینی خصلت شاید نہ۔ ذرا دیکھیے، میں کہتا ہوں موقع ہے سیکھنے کا، اپنے گریبان میں جا کے ابھی جا کے دیکھیں گے تو انسان بیدار ہوگا۔ حسین بیداری کا نام ہے، حسینیت بیداری کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ایک بہت سازش کے پیچھے ہم لوگ جکڑے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے ہمیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے۔ بھائی تاثیر تو سادات کے خون میں ہے ہی صحیح، لیکن وہ سادات کدھر گئے جو ہاتھ رکھتے تھے شفا مل جاتی تھی؟ ہاں، وہ بابرکت ہستیاں آتی تھی، دوار کو حکم دیتے تھے، دوار بھاگنے لگ جاتی تھی۔ ہاں، کتنے ہمارے سامنے کتنے ایسے اور واقعات، یہ جتنے امام زادے آپ کے ملتان اور سندھ تک بھرا پڑا ہے، یہ سارے امام زادے ہیں، آئمہ کی اولاد ہیں، سعادات ہیں، ہم پہ ان کے احسان ہے کہ ہم بتوں کو پوچھتے تھے، ہم ستاروں کو پوچھتے تھے، جانوروں کو پوچھتے تھے، ہمیں انہوں نے ہدایت دی ہے، آکے انہوں نے ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے گئے، بڑا احسان ہے، کہاں ہے سعادات؟ ہم لوگ آپس میں بٹ گئے۔ اگر آج بیٹھ کے ہم لوگ صرف تعلیمات محمد والے محمد کو پڑھنے لگ جائیں اور صرف فرامین آئمہ علیہ السلام کو ہم پڑھنے لگ جائیں، اس نور والے کلام کو پڑھنے لگ جائیں، تو ہمارے جو ہے حالات تبدیل ہونے لگ جائیں۔ میں نے کہا، کئی دفعہ کہا کہ شاہ جی بچپن میں جب ہمارا سکولوں میں تعارف ہوتا تھا، میں یہ بات کٹوا دوں گا، بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، کہ یہ ہمارے مومن بھائی شمسی صاحب ایسے ہی ہے۔ ہاں، آپ اپنے پولیس کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو جب تعارف ہوتا تھا شدید، ہاں تو تعارف ہوتا تھا یہ ہمارے مومن بھائی، لیکن شدید آج کیا ہے؟ آج وہ تعارف ہے، آج کیا کہتے ہیں؟ اول سائڈ پر کیا ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی کافر۔ وجہ کیا بنی؟ میں عرفی بات کر رہا ہوں، حالات حاضرہ کی بات کر رہا ہوں۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ پہلے جب ہمارے والدین نے ہم پہ محنت کی، ہمیں عزادار بنایا، ماتمی بنایا، تو ہماری ماں نے ہم پہ محنت کی، والد نے محنت کی، پکڑ پکڑ کے عزاداریاں کروائیں، پکڑ پکڑ کے جلوسوں میں لے کے گئے۔ ہاں، تب جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جو ہے عزاداری کو پروموٹ کرنا ہے، عزاداری سے یہ نیا ملک بنا ہے، ہاں تو جگہ جگہ عزاداری ہونی چاہیے۔ عزاداری ہوئی، ہمارے والدین نے محنت کی، ہاں، اور ہمارے اندر ایسی خصلتیں پیدا ہوئیں کہ وہ تمام تر نشانیاں جو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ مومنین کی نشانی ہے، وہ ہم میں پائی جاتی تھی۔ آج وہ نشانیاں ہم میں نہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو پکڑ کے یہاں نہیں لاتے، یہ نعمت ہے، یہ بچے یہاں پہ بیٹھ کے نعرے مار رہے ہیں، پکڑ کے آئے، کیسے آئے؟ میں نے تو نہیں بلایا، ہم نے پڑھا بسم اللہ، خوشی ہوئی
ہوئی کہ ہاں یہ بچے بھی آئے، آج پڑھیں گے، ایسے ایسے آگے آ جائیں گے. ہم نے اپنے بچوں میں محنت ہی نہیں کی. ہاں ہمیں نے بات عرض کی کہ ہم نے گزشتہ، کیونکہ آج ماشاءاللہ ہمارا محلہ بھی آ گیا ہے، خدا اس کو سلامت رکھے. بہرحال شکایت آپ سے ایک جلدی سے کرتا چلوں، آپ نے ہمیں عبادت سے محروم رکھا. آپ نے گھروں میں مجلسیں رکھی، آپ ہمیں سیکنڈ ٹائم رکھتے، ہم آتے اور رات کو آپ یہاں پہ آتے. ہاں بارہ یہ شکوہ پہنچ گیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. جہاں جہاں جیسی عزاداری کی جناب زہرا جو ہے وہ اس کو قبول کو یہ بچے اٹھا لیں، قبول فرمائے. خدا آپ کی شرعی حاجات کو پورا کرے. اپنے صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان کرام، آج ہم نے اپنے بچوں پہ محنت نہیں کی. ہمارے سکول کی جو کتابیں ہیں یکساں قومی نثار جا کے ابھی میرے ٹیبل پہ پڑھی، دیکھ لیجیے. اپنے بچوں کو بٹھا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے. یہ بات میں کر چکا ہوں معذرت کے ساتھ، یہ تکراری باتیں اس اشرے کے اندر تکراری باتیں معذرت کے ساتھ. ہاں ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا رسول خدا کون ہے، ہم نے نہیں بتایا جناب امیر المومنین کون ہے، ہم نے نہیں بتایا امام حسن کون ہے، ہم نے نہیں بتایا امام حسین کون ہے، ہمیں نہیں پتہ مولا سجاد کون ہے. ہاں اتنا جانتے ہیں. آدھی 70 سے زیادہ ہمارے بچوں کو نہیں، افضل تو نام ہی نہیں آئیں گے. جا کے پوچھ لیا اپنے بچوں سے کہ 12 امام معصوم چاہتا معصوم کے نام پوچھ لیجئے. اول تو حالات ایسے ہو گئے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ صاحب فضل صاحب ماشاءاللہ سارے ہی جو ہے وہ مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت پرانے اداکار بیٹھے، آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ چلے جائیں ایک ایڈوانس فیملی کے جب باپ ہے وہ اپنے بچوں کو یوں پکڑ کے کہتے ہیں او بیٹا ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، او ہم شیعہ ہیں، علی ولی اللہ. بس محرم 10 محرم کو بس جانا ہے جلوس پہ اور ہو کے آ جانا ہے. بس اس کے بعد اپنا سٹیٹس بناؤ. بس ہاں اپنے دنیا کماؤ. زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے، پھر نہیں ملنی. ہم سب کی حالت، ہم سب بس موسمی عادات. ہم نے مجالس سے کیا سیکھا؟ میں عرفی باتیں کر سکتا ہوں، میں وہ گلی محلے میں جو مجالس ہو رہی ہیں وہ میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ اس ممبر پہ ادارہ مناج الحسین کے اس ممبر پہ یہ باتیں سوٹ ہی نہیں کرتی کہ میں وہ عرفی باتیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ کروں. یہ باتیں جو کسی نے نہیں کرنی. جی تو جب ہم محمد والے محمد کو نہیں جانتے ہیں تو ہم کیسے دیندار ہیں، کیسے مذہبی ہیں؟ ہم نے کیسا رسول اللہ کو اجر رسالت ادا کرنا ہے؟ ہمیں معرفت ہی نہیں ہے محمد والے محمد کی. ہم اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی تو کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا، کبھی سوچا کہ ہاں امام زمانہ کے اس دور کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے امام کے ساتھ منسلک ہونا. چھوٹے چھوٹے کام کر کے امام زمانہ ہماری زیارت کو آ سکتے ہیں. کتنے واقعات ہیں. وہ موچی کا واقعہ جو ہماری معاشرے میں بالکل چھوٹا طبقہ ہم کہتے گئے جوتے کاٹتا، لیکن امام زمانہ اس کی زیارت کو چل کے آتا. اور جو میں نے آپ کو بتایا مودت کیا ہے، مودت یہ ہے کہ ہاں اتنی محبت کہ اگر تھوڑی سی جدائی ہو جائے تو موت واقعہ ہو جائے. تو یہ ادھر ہمیں درس مل رہا ہے، ہمیں وہ رخ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. موچی شاہدہ بولا امام زمانہ علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے بندہ خدا اگر میں کل تیری زیارت کو نہ آیا تو پھر کیا ہو؟ کہا میں مر جاؤں گا. اسی لیے میں روزانہ آتا کرتا کیا ہوں؟ پوچھا تو کرتا ہے کیا جو امام زمانہ تیری روزانہ زیارت کو آتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں.
بس معمولی سا عمل ہے. ہاں میں روزانہ امام حسین کی مجلس برپا کرتا ہوں. تو پہنچی ہے تیرے پاس وسائل؟ ہاں کوئی وسائل کی ضرورت تھی. اپنی اڈے پہ بیٹھتا ہوں, وہیں پہ جوتیاں کاٹتا ہوں, وہیں پہ میں 5 منٹ کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں, خود مجلس پڑھتا ہوں, خود سوتا ہوں, خود مسائل پڑھ کے روکتا ہوں. بس یہ عمل کرتا ہوں, کرتا روزانہ امام زمانہ ہر روز میری ملاقات کو آتا ہے. یہ اپنا اڈا چھوڑ کے نہیں جاتا. وہ بیوی جو آپ نے واقعہ سنا ہوا حضرت آیت اللہ سستانی صاحب کے والد کا کہ انہوں نے چنگا کاٹا کہ ہاں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کو جاؤں گا. ہاں اور وہ علماء کرام کو اور مومنین سے ملاقات کرتے ہیں, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا تھا. ہاں 40ویں دن ملاقات نہیں نکلے, باہر نکلے کہ روحانی چہرہ, خوبصورت چہرہ, وجی چہرہ, پہچان گئے کہ یہ ساری علامات امام زمانہ کی ہیں. پیچھے چلنے لگ گئے. تہران میں مشہد میں رہتے تھے. مشہد میں مولا امام رضا کے حرم سے نکلے, جیسی بات جاتے جاتے گلی کوچے کے اندر چلتے چلتے ایک ایسے گھر کے باہر پہنچے. انہیں لگا کہ یہاں پہ کوئی فوتگی ہوئی. امام آگے کے پیچھے چلے گئے. امام اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور صرف اتنا کہا, اے سید, اے میرے بیٹے, مجھ سے ملاقات کے لیے اتنی زحمت نہ کیا کر, صرف اتنا عمل کر لے جتنی اس خاتون کرتی تھی, میں خود چل کے تیری ملاقات پہ آیا کروں گا. ایسا کیا عمل کرتے؟ مولا تو چلے گئے روتے روتے. سید تھے, عالم دین تھے. ہاں سب نے پہچان لیا. جب ان کا گریہ بلند ہوا, کہا سیدنا آپ یہاں پہ گریہ کر رہے ہیں, آپ اتنی بڑی شخصیت ہمارے گھر کے باہر کیا ہے, میری تو کوئی حیثیت نہیں, مجھے بتاؤ بیوی کیا کرتی تھی کہ امام زمانہ اس کی زیارت کر کے گئے؟ گریہ بلند ہوا. کہا ہمیں اور تو اس کی کوئی نیکی وغیرہ کچھ ایسی یاد نہیں, لیکن ایک عمل ضرور یاد ہے. اب وہ کیا؟ کہا جب سے شاہ نے حجاب پہ پابندی لگائی ہے کہ کوئی با حجاب سڑک پہ نہیں آئے گی, اس مستور نے گھر سے قدم باہر نہیں رکھا کہ اگر میں گھر سے باہر گئی تو بے ردا ہونا پڑے گا, اور پھر میں امام زمانہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. کہا ابھی امام وقت اس کی زیارت کر کے یہاں سے. مشکل نہیں ہے. ہم نے امام زمانہ کو یاد کتنا کیا, خدا کو کتنا یاد کیا. جس طرح امام زمانہ کو فراموش کیا ہے, خدا کو زیادہ فراموش کیا. وہ تو خدا کریم ہے, وہ تو ہمیں بخشش کے ہمیں بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے اس بندے کو معاف کر دوں, کسی طرح بخش دوں. یہ جو محبت محمد والے محمد ہمارے دلوں میں ہے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, خدا نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے, خدا ہماری بھلائی چاہتا ہے. امام کا فرمان ہے کہ اب اللہ جب کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اندر دین کا شعور پیدا کر دیتا ہے, وہ اس کو دیندار بنا دیتا ہے. اسی روایت یہاں کے سیم اسی الفاظ میں جو ملتی ہے وہ کہ اللہ اگر کسی کی خیر چاہتا ہے تو اسے زیارت قبر امام حسین نصیب کرتا ہے. یہ خیر ہے, یہ دین. آپ اپنا شکر ادا کیا کریں کہ ہم یہ جو مجالس, یہ محافل, یہ عزاداری, یہ نماز, یہ جمعہ جماعت کے اندر جو ہماری شرکت ہے, یہ خدا نے ہم کو لطف کیا ہے. تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے, کلمہ ہی نہیں آتا. الحمدللہ خدا کا کرم, لیکن ہمیں امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کربلا کی طرح وہ مسلمانوں کا اتنا زیادہ جو مجمع جو 30,000 کم از کم کوفہ کے اندر مومنین تھے, اب وہ لوگ جنہوں نے پہلے دن حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی, پہلے دن 30,000 تھے. 18 سے 30,000 کی روایت ملتی ہے, یہ پیچھے نماز پڑھتے کتنی زیادہ. اور
کربلا میں پھر 72 کیوں؟ سامنے امام حسین نے کل بھی بیان کیا، نفسک فَإِنَّكَ أَن لَمْ تُعَرِّفْ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، کہ پروردگار مجھے تو اپنی پہچان کروا، اگر تو نے اپنی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے رسول کی پہچان نہیں کر سکوں گا۔ پھر اگلا فرمایا، میں صرف ترجمے کی حد تک چلتا ہوں، کہ اے پروردگار تو مجھے اپنے نبی کی پہچان کروا، اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی پہچان نہ کروائی تو تیری حجت کی پہچان نہیں کر سکوں گا، اور اگر تو اے پروردگار تو مجھے اپنی حجت کی پہچان کروا، اگر تو مجھے اپنے حجت کی پہچان نہیں کروائے گا، زللت عن دینی، میں اپنے دین سے جو ہے وہ صحیح ہو جاؤں گا، میں اپنے دین سے بھٹک جاؤں گا۔ دین عزیزان کرام دین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم لوگ دیندار لوگ ہیں۔ آج شادی ہمارے گھر بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، سب سے پہلے شادی کہیں گے ہاں جی اذان اقامت میں ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں، میں دوں گا۔ اذان اقامت اگر فوراں سے ذہن میں آتی ہے، سنتے ہیں ذہن میں آتی ہے، تو مانو کہ ہم لوگ مذہبی لوگ ہیں، ہمارا مرنا جینا مذہب کے ساتھ ہے، لیکن دین بغیر سیکھے نہیں آتا۔ اس بات کو سمجھیے، اگر آپ کی میری مرضی کا نام دین ہوتا تو پھر شیطان سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، اس کی خواہشیں بھی بہت بڑی عبادت گزار، تو وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، معرفت کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سچے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں میں ہو جاؤ۔ ہاں ہم ایمان والوں کو کہا کہ اہل بیت کا دامن پکڑ لو، اور یہی سچے یتیم یہ بہت مشکل سے بچا ہے۔ 1,24,000 انبیاء نے محنت کی، جناب امیر المومنین نے شہادت دی اس دین کی خاطر۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ظلم کے ٹوٹے مولا امیر المومنین پہ، لیکن دین کو آنچ نہ آئے، اتنے بڑے بڑے مظالم کو برداشت کیا۔ جناب زہرا کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی دین کے پیچھے، اور پھر وہ علی گلے میں رسیاں اسی دین کی خاطر، وہ امام حسن کو بار بار زہر دینا صرف دین کی خاطر۔ امام حسین نے دین کو بچایا۔ کربلا کے اندر دو ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو دنیا کربلا کو سیاسی رنگ دے دیتی۔ ایک کا ذکر ابھی آپ نے سنا، وہ ششمایا علی اصغر، کربلا کو جو سیاسی نہیں بننے دیتا تو نوک سینہ پہ ششمائے کا سر نہیں بننے دیتا، اور اگر کربلا کو کوئی سیاسی رنگ نہیں ہونے دینے دیتا تو وہ سکینہ 4 سال سکینہ، کانوں سے خون جاری، چہرے پہ تماچوں کے نشان، گلے میں رسیاں۔ امام حسین نے جناب سکینہ کو رات کی دعاؤں میں مانگا تھا، پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو مجھے ایسے پیار کرے جیسے میری ماں زہرا میرے نانا محمد کو کرتی تھی۔ اے پروردگار ایسی بیٹی عطا کر جیسے میری ماں زہرا نانا محمد کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، میں بھی ویسے نہ رہ سکوں، وہ بھی نہ رہ سکے۔ اللہ نے کہا بیٹی تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن کربلا کا امتحان سخت ہے، تو میری محبت میں رہے گا کہ سکینہ کی محبت میں؟ کہا تو عطا تو کر، ایسی بیٹی ہو جو میرے سینے پہ سو تو سکون ملے، جب وقت قربان آئے گا میں اس کو بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اداداروں پھر وہ وقت بھی آیا، حسین گھوڑے پہ سوار ہوا،
رہبار نہیں چلتا. اے رہبار تو تھک گیا ہے. اے میرے گھوڑے تو کیوں نہیں چلتا؟ یقیناً جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو پیاسا ہے. یقیناً صبح سے تو بھی اتنا تو نے بھی زخم کھائے جتنے میں نے کھائے، بلکہ مجھ سے زیادہ تو نے کھائے. کہا مولا میری جان قربان، اگر مجھے کوئی چلنے نہیں دے رہا تو یہ تیری 4 سالہ سکینہ. کہا ہائے سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. بابا تو نہ جا، تو کیوں جا رہا ہے؟ کہا سکینہ میں تیرے لیے شیروانی کا اہتمام کر سکوں. کہا بابا میرے چچا پاس چلے گئے، مجھے پانی کی کوئی ضرورت نہیں. کہا سکینہ آج کے بعد جہاں تمہیں پھپھیا تو لاج سو جانا. اے سکینہ ضد نہ کرنا، آج کے بعد تجھے میرا سینہ نہیں ملے گا. سکینہ چھوڑتی نہیں، دعا کی پروردگار میں امتحان کیسے دوں گا. سکینہ پہ نیند تاری کر دعا قبول ہوئی. سکینہ سو گئی. حسین نے امتحان دیا، کبھی نیزے کھائے، کبھی تیر آئے، کبھی مچھیاں لگ رہی ہے. حسین کے امتحان جاری. سکینہ سوتی رہی. حسین کے گھوڑے پر رہے، سکینہ سوتی رہی. ایک وقت وہ آیا، حسین گھوڑے کی زین سے زمین کربلا میں آئے. زمین کربلا میں نظر آیا. سکینہ بابا بابا کہتی اٹھ چلی ہوئی. میرے بابا کہا اے سکینہ تیرا بابا وہ میدان کربلا میں چل کر رہا. کہا اماں مجھے اجازت. جیسے اجازت ملی سکینہ اب خیال میں نہ ٹھہر سکی، بابا کے پاس اس وقت پہنچی جب شبر لیل حسین کے سینے پہ بیٹھ کے حسین کے سر پہ جنبی پر چھچھلانے لگا تھا. سکینہ نے لیل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور رو رو کے کہہ دیا او نہ مار. او میرا بابا صبح سے اور تیر کھا کھا کے اتنا زخمی ہو گیا اور اس کی پتلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. اس کے دائیں بدن کی ہوا بائیں طرف جا رہی ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد خود ہی دنیا چھوڑ دے گا. اور نہیں سکینہ کے تماچے مارتا رہا. پہنچ گئے شام کے دربار میں. ایک وہ وقت بھی آیا جب مستورات کا تعارف ہو رہا تھا. کل بتایا تھا سجاد کی آنکھوں سے لہو کیسے جاری ہوا. وہ وقت تھا جب نہیں اشارے کر کر کے ثانیہ زہرا کا نام لے کے اپنی نجر زبان سے کہہ رہا تھا زینب بنت علی کا. ایک طرف بیویوں کی صف ہے، ایک طرف لعین شراب کے مزے لے رہے. لعین ممبر پہ بیٹھا ہے. کہا میں نے سنا ہے حسین کی ایک بیٹی سکینہ بھی ہے، وہ کدھر ہے؟ کہا یہ سامنے یہ بچی جو کھڑی ہے یہ سکینہ ہے. کہا اے بچی آگے آؤ. اب جیسے ہی کہا تیرا نام سکینہ ہے، کہا ابھی سکینہ بولنا چاہتی ہے لیکن سکینہ بول نہیں سکتی. جب دوسری دفعہ کہا، جب تیسری دفعہ کہا تو غصہ آیا. اور تم کیوں نہیں بولتی؟ سجاد روتے روتے کہتے نہیں پہلے اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر یہ بولنا چاہتی ہے اس کے گلے کی رسیاں. پوچھا تیرا نام تو فاطمہ ہے، پھر یہ سکینہ کیوں؟ کہا نام تو فاطمہ ہے لیکن سوتی میں اپنے بابا کے سینے پہ تھی نا. اور جب میں سوتی تھی نا بابا کے سینے پہ تو بابا کے سینے میں ٹھنڈک ہوتی تھی تو میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتا تھا. کہا اے سکینہ یہ بتاتے ہو بابا تجھے بہت پیار کرتا تھا؟ کہا ہاں بہت پیار کرتا تھا. کہا تجھ تیرے لیے کچھ لے کے آتا تھا؟ کہا ہاں لے کے آتا تھا، میرے لیے خرمے لے کے آتا تھا. کہا آج اگر میں تجھے خرمے دوں
ہوئی. کہا آ بچی یہ میرے منبر کے نیچے والے دالو پہ تشت پڑا ہے, آ اس میں خرمے ہے, آؤ کھا لے. اب جیسے سکینہ کو وہ تشت دیا گیا, اب سکینہ نے جیسے ہی اس کے اوپر سے رومال اٹھایا, اداداروں خرمے نہ تھے. اتنی دیر کے بعد سکینہ کے سامنے اس کے بابا کا کٹا ہوا سر تھا. حالت کیا تھی؟ دائیں کی ظلمے بائیں تھی, بائیں کی دائیں, پیشانی زخمی اور چہرہ زخمی, ہونٹ پٹے ہوئے, گلے سے رگے بائیں نکلی ہوئی. سکینہ رو رہے کے کہتی ہے بابا, او میرے بابا, اور تیرے بعد مجھے نیند نہیں آئی. اور بابا, اور جب میں سوتی تھی اور میرے کان دکھتے تھے اور جب میری آنکھیں بند ہوتی تھی, اور بابا تیرا قاتل میری آنکھوں کے سامنے. اور بابا کربلا سے لے کے اور شام تک, اور بابا میں تماچے کھاتی آئی ہوں. زندان وہ ملا ہے کیا چھت نہ تھی. سکینہ کے سوالوں نے سجاد کو ضعیف کر دی. جب پوچھتی تھی نا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, تو سجاد بتاتا تھا یہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے جا رہے. جب واپس آتے تھے شام کو, اور کہا یہ اب کہاں جا رہے, کہا یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے. سکینہ کہتی تھی سب اپنے گھروں کو جاتے, ہم کب اپنے گھروں کو جائیں گے. سجاد رو کے کہتے ہوں گے اے سکینہ, ہم میں سے اکثر تو واپس چلے جائیں گے, اور سکینہ دوسری زندان میں. اجرب من اللہ وہ وقت بھی آیا جب سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا. بابا بابا کرتی اٹھ بیٹھی. زینب پوچھتی ہے سکینہ کیوں اتنا روتی ہے؟ کہا میں نے ابھی تو دیکھا تھا میرا بابا آیا تھا. کہا بابا, اب سمجھ گئی بیویاں بھی کہ حسین اس کو لینے آئے. اب روایات بتاتی ہیں سکینہ کی ہڈیاں پانی ہو گئی تھی. سکینہ اب کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, اور جس کی ہڈیاں پانی ہو جاتی ہے موت یقینی ہو جاتی ہے. سکینہ کی جب موت یقینی ہو گئی نا, اب گریہ بلند ہوا, مستورات نے بھی رونا شروع کیا. اب جیسی رات ہوئی یزید کے دربار میں ہلچل ہے, پوچھا جا رہا ہے کون بیویاں ہے. یزید سونا چاہتا ہے, اس کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہے. اب جیسے ہی بتایا کہ بیویاں رو رہی ہیں, سکینہ جو اپنے باپ کی یاد کے اندر گریہ کر رہی ہے, سر ماتم کر رہی ہے. کہا جاؤ اس کے سر کو دے دو, جاؤ اس کے بابا کے سر کو دے دو اگر وہ چپ کرتی ہے. ادادارو, اب جیسے دروغہ زندان نے حسین کا سر اٹھایا, اب جیسے ہی قید خانے کے دروازے میں پہنچا, ایک ہی سالار کاروان سجاد تھا, آگے بڑھ گئے, اس نے دشت لیا. دعا کرو کوئی بیٹا باپ کی حالت نہ دیکھے. اب جیسے ہی سجاد نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دشت میں اپنے ہاتھوں سے لیا, چکی قبر سے کہا یا بتا سلام علیکہ, اے بابا میرا سلام ہے. حسین نے آنکھیں کھولی, سجاد کو دیکھا. کہا بیٹا سجاد, تیری یہ حالت, تیری داڑھی تو سیاہ تھی, اور تو میرا 24 سالوں کا جوان بیٹا, اور تیری کمر کیوں جھک گئی؟ کہا بابا کربلا میں, اور تیری داڑھی بھی تو پل بھر میں سفید ہو گئی تھی, تیری کمر بھی تو جھک گئی تھی. کہا بیٹا, اور میں نے علی اکبر کو اور نیزہ لگتے دیکھا, اور کربلا میں عباس جیسے بھائی کو گھوڑے سے زمین پہ آتے دیکھا, اور میں کیسے برداشت کر سکتا تھا. کہا بابا میری بھی پھر کیا قصور, اور ماں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ
پروردگار تجھے واسطہ روت آنکھوں کا، تجھے واسطہ جناب میری سکر کا، تجھے واسطہ رو باہر کی گئی گود کا. جب کربلا واپس آئی ہے میں رو باہر تو ہر بی بی تو جانے لگی کہ اسے جان نے کہہ دیا تھا کہ آؤ بی بی اور چلیں نہیں تو کوئی یہاں مر جائے گی. ساری تیار ہو گئی تھی لیکن ایک رباب لی ہوئی تھی. کیوں پوچھا کیوں نہیں آتی اماں کے؟ اماں چلے ساری کہتے چھوٹ گئی سبھی ہوئی واپس مدینہ جا رہے. تو کیوں نہیں آتی؟ کہتی مدینہ جائے مدینہ والیا اور میرا مدینہ میں کیا رہ گیا اور میرا کہہ دیا اسخار اور تیر کھا کے بابا کے سینے پہ سو رہا ہے اور میری 4 سالہ سکینہ زندان شام کے اندر. تجھے واسطہ کیونکہ ربا کی اجڑی دودھ کا جتنی مستورات بیٹھی ہیں جتنے مومنین بیٹھی ہیں جہاں جہاں مومنین مومنات ہیں پروردگار اگر انہیں اولاد نہیں دی تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں. تجھے واسطہ جناب رباب کا، تجھے واسطہ باب الہوائے جناب رزق کا، تجھے واسطہ باب الہوائے جناب سکینہ کا. پروردگار انہیں اولاد نرین عطا فرما، حاضرین کی حوائج شریعہ کو پورا فرما. اے پروردگار ہمیں دین دنیا، اے پروردگار ہمیں تب تک موت نہ دینا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائیں. اے پروردگار ہمیں محمد والے محمد کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار سوائے غم امام حسین کے کوئی غم دیکھنا نصیب نہ فرما. اے پروردگار تو کریم ہے، تو رؤوف رحیم ہے. اے پروردگار ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. مجلس سے ادا جو کی ہے پروردگار اس کا ثواب جتنے یہاں مومنین مومنات ہیں پروردگار سب کی مرحومین کو احسان فرماتے ہیں. پروردگار ان کے درجات بلند فرما، جو آل محمد والے محمد عطا فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما. اے پروردگار ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت قبر امام حسین سے مشرف فرما، زیارت قبر آئمہ سے مشرف فرما. اے پروردگار جتنے حاضرین بیٹھے ہیں اے پروردگار